آج کا ہمارا سبق ہے وضو کے فرض کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، وضو کی صورتیں کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں، وضو کے مستحبات کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، وضو کے مکروہات کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ محمد الیاس اتاری اپنی کتاب نماز کے احکام کے صفحہ نمبر 14 پہ لکھتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لفظ اللہ کے 4 حروف کی نسبت سے وضو کے 4 فرائض۔ نمبر 1، چہرہ دھونا۔ اب وضو کے فرائض میں جو سب سے پہلا فرض ہے وہ ہے چہرہ دھونا۔ اب چہرہ کہاں سے لے کے کہاں تک دھوئیں گے؟ جہاں سے عادتاً سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں یہاں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک، یہ جو سامنے والا حصہ ہوتا ہے یہ سارا چہرہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے چہرے کو 3 بار دھونا ہے کہ چہرے کے ہر حصے پر 3 مرتبہ پانی بہہ جائے۔ نمبر 2، کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ اب جو وضو کا دوسرا فرض ہے وہ ہے کہ کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ اور آپ ہاتھ کیسے دھوئیں گے؟ آپ نل کے نیچے ہی اپنا بازو کر کے ایسے کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھو لیں گے۔ اور بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ چلو میں پانی لے کر ایسے اوپر سے گرا دیتے ہیں، تو آدھا پانی دائیں سائڈ سے گر جاتا ہے اور آدھا پانی بائیں سائڈ سے گر جاتا ہے، تو بازو کا زیادہ تر حصہ سوکھا رہ جاتا ہے۔ تو یہ پانی کا اسراف ہے، فضول خرچی ہے۔ تو آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے سیدھا نل کے نیچے ہی بازو کر کے دونوں ہاتھ 3 بار دھو لینے ہیں۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اب چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، لیکن سنت مبارکہ یہ ہے کہ آپ مکمل سر کا مسح کریں۔ اور مکمل سر کے مسح کا طریقہ کون سا ہے؟ آپ اپنے دونوں انگوٹھے اور یہ جو دونوں کلمے کی انگلیاں ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں گے، اور باقی یہ جو 3 انگلیاں ہیں ان کو آپ ایسے ملا لیں گے، اور پھر جہاں سے عادتاً سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں آپ یہاں پہ رکھ کر کھینچتے ہوئے ایسے پیچھے کی طرف گدے تک جائیں گے، اور پھر ایسے دوبارہ اپنے ہاتھ کھینچتے ہوئے واپس لائیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب آپ یہاں پر اپنے ہاتھ رکھ کے کھینچتے ہوئے پیچھے کی طرف جائیں گے تو پھر آپ کے سر کے ساتھ یہ والا حصہ مس کرے گا، آپ کے سر کے ساتھ یہ والا حصہ مس کرے گا ہاتھوں کا۔ لیکن جب آپ ہاتھوں کو ایسے کھینچتے ہوئے واپس لائیں گے تو پھر آپ کے ہاتھ کا یہ والا حصہ سر کے ساتھ مس کرے گا، یہ والا حصہ سر کے ساتھ مس کرے گا۔ اور مکمل سر کا مسح کرنا سنت مبارکہ ہے۔ ویسے اگر آپ نے صرف فرض ادا کرنا ہے تو وہ اگر آپ ایسے ایک مرتبہ سر پہ ہاتھ رکھ کے اٹھا لیتے ہیں یا ایک ہاتھ پھیر لیتے ہیں یا سر کے کسی بھی حصے پر آپ ایسے ایک مرتبہ ہاتھ رکھ کے سر سے اٹھا لیں گے تو یہ فرض ادا ہو جائے گا، لیکن مکمل سر کا مسح کرنا سنت مبارکہ ہے۔ نمبر 4، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ آپ نے یہ جو دونوں پاؤں دھونے ہیں یہ ٹخنوں سمیت دھونے ہیں۔ پہلے آپ نے دایاں پاؤں دھونا ہے، پھر آپ نے بایاں پاؤں دھونا ہے۔ دھونے کی تعریف، کسی عضو کو دھونے کے یہ معنی ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم از کم 2 قطرے پانی بہہ جائے۔ صرف بھیگ جانے یا پانی کو تیل کی طرح چپڑ لینے یا ایک قطرہ بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، نہ اس طرح وضو نہ غسل ہوگا۔ کریم یا رب العالمین کے 14 حروف کی نسبت سے وضو کی 14 سنتیں۔ وضو کا طریقہ حنفی میں بعض سنتوں اور مستحبات کا بیان ہو چکا ہے، اس کی مزید وضاحت ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، نیت کرنا۔ وضو میں سب سے پہلے نیت کرنا یہ سنت ہے، اور آپ نیت کس طریقے سے کریں گے کہ میں حکم عز و جل بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ نمبر 2، بسم اللہ پڑھنا۔ اگر آپ بسم اللہ پڑھ کر وضو کرنا شروع کریں گے
تو پھر آپ کا مکمل بدن ہی پاک ہو جائے گا۔ اگر آپ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ کا اتنا بدن پاک ہوگا جو آپ نے جسم کے حصے وضو کے دوران دھوئے ہوں گے۔ تو اس لیے آپ نے وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینا ہے کہ آپ کا مکمل بدن ہی پاک ہو جائے گا۔ نمبر 3، اگر وضو سے قبل بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیں تو جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ یعنی کہ اگر آپ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر جب تک آپ کا وضو رہے گا فرشتے آپ کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ حالانکہ آپ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر رہے، آپ ذکر و اذکار نہیں کر رہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ نے وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیا ہے تو پھر جب تک آپ باوضو رہیں گے فرشتے آپ کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ نمبر 3، دونوں ہاتھ پینچوں تک 3 بار دھو لینا۔ نمبر 4، مسواک کرنا۔ نمبر 5، 3 چلو سے 3 بار کلی کرنا۔ نمبر 6، روزہ نہ ہو تو گرگرا کرنا۔ اگر آپ کا روزہ ہے تو پھر آپ گرگرا نہیں کریں گے، کیونکہ جب آپ گرگرا کر رہے ہوتے ہیں تو اس دوران پانی حلق سے نیچے جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو پھر آپ گرگرا کر لیں، اگر روزہ ہے تو پھر آپ گرگرا نہ کریں۔ نمبر 7، 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا۔ اور یہ جو آپ ناک میں پانی چڑھائیں گے یہ آپ سیدھے ہاتھ سے چڑھائیں گے، اور جو آپ اپنی ناک صاف کریں گے تو وہ آپ ایسے الٹے ہاتھ سے کریں گے۔ اگر ناک کے سوراخوں میں آپ نے انگلی ڈالنی ہے تو پھر آپ یہ جو الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہے جسے چنگلی کہتے ہیں یہ ایسے ناک کے سوراخ میں داخل کر کے اپنا ناک صاف کریں گے۔ نمبر 8، داڑھی ہو تو احرام میں نہ ہونے کی صورت میں اس کا خلا کرنا۔ اگر آپ کی داڑھی ہے اور آپ احرام میں نہیں ہیں تو پھر آپ اپنی داڑھی کا خلا کریں گے۔ اور داڑھی کا خلا کیسے کریں گے؟ ایسے گلے کی طرف سے داڑھی میں انگلیاں ڈال کے ایسے سامنے کی طرف سے نکال دیں گے۔ نمبر 9، ہاتھوں کی انگلیوں کا خلا کرنا۔ نمبر 10، پاؤں کی انگلیوں کا خلا کرنا۔ اب یہ آپ ہاتھ کی انگلیوں کا خلا کیسے کریں گے؟ ایسے کریں گے۔ یہ جو آپ نے پاؤں کی انگلیوں کا خلا کرنا ہے یہ جو آپ کے الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہے اس کو آپ اپنے سیدھے پاؤں کی چنگلی سے خلا کرنا شروع کریں گے اور انگوٹھے تک آئیں گے، اور پھر الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے انگلیوں کا خلا کرنا شروع کریں گے اور چنگلی تک آئیں گے۔ نمبر 11، پورے سر کا ایک ہی بار مسح کریں گے۔ آپ سر کا مسح ایک ہی بار کریں گے، یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ مسح کر لیا دوبارہ پھر ہاتھ گیلے کر کے پھر مسح کر لیا، تیسری مرتبہ پھر ہاتھ گیلے کر کے مسح کر لیا، ایسا نہیں کرنا۔ سر کا مسح آپ نے صرف ایک بار ہی کرنا ہے۔ نمبر 12، کانوں کا مسح کرنا۔ اب کانوں کا مسح کیسے کریں گے؟ یہ جو کلمے کی انگلیاں ہیں ان کو آپ ایسے کانوں کے سوراخوں میں داخل کریں گے، اور یہ جو آپ کے انگوٹھے ہیں یہ کان کی بیرونی سطح پہ رکھیں گے۔ اب پہلے یہ جو آپ کی کلمے کی انگلیاں ہیں ان کو آپ کانوں کی اندرونی طرف ایسے گھمائیں گے، اور یہ جو انگوٹھے ہیں ان کو ایسے کان کی بیرونی سطح سے ایسے گھمائیں گے۔ نمبر 13، فرائض میں ترتیب قائم رکھنا، یعنی کہ یہ جو وضو کے اندر فرائض ہیں ان کی آپ نے ترتیب قائم رکھنی ہے۔ وضو میں 4 فرض ہیں کہ پہلے چہرہ دھونا، دوسرا فرض کے کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، تیسرا فرض کے چوتھائی سر کا مسح کرنا، چوتھا فرض کے ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ آپ نے وضو کے دوران ان فرائض کی ترتیب کو قائم رکھنا ہے، ان فرضوں کو آگے پیچھے نہیں کرنا۔ نمبر 14، پے در پہ وضو کرنا، یعنی ایک وضو سوکھنے نہ پائے کہ دوسرا وضو دھو لینا۔ یعنی وضو کے درمیان میں آپ نے کوئی وقفہ نہیں دینا، یہ نہیں کرنا کہ آپ نے آدھا وضو کیا ہے، آپ کا کوئی دوست آ گیا آپ نے اس سے باتیں کرنا شروع کر دی، 2-4 منٹ اس سے باتیں کر لی، دوبارہ پھر جہاں تک آپ نے وضو کیا تھا وہاں سے آگے وضو کرنا شروع کر دینا، ایسا نہیں کرنا۔ وضو آپ نے ایک ہی بار کرنا ہے کہ آپ کا پچھلا حصہ سوکھنے نہ پائے کہ آپ اگلا جسم کا حصہ دھو لیں۔ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام کہ 29 حروف کی نسبت سے
وضو کے 29 مستحبات۔ نمبر 1، قبلہ رو ہو کر بیٹھنا، یعنی کہ یہ مستحب عمل ہے کہ آپ وضو کے دوران قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھیں۔ نمبر 2، اونچی جگہ پر بیٹھنا۔ نمبر 3، بیٹھ کر وضو کرنا۔ نمبر 4، پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیرنا، یعنی کہ اگر آپ نل کے نیچے ہی اپنے ایسے بازو کر دیں گے یا وضو کے دوران کوئی بھی جسم کا حصہ دھوتے ہوئے آپ ڈائریکٹ اس جسم کے حصے کو نل کے نیچے کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی حصہ سوکھا رہ جائے، لیکن جیسے نل کا پانی گر رہا ہوتا ہے جسم پر تو آپ ساتھ ہاتھ پھیر لیں گے تو پھر آپ کا سارا جسم کا حصہ ہی تر ہو جائے گا، تو پھر کوئی جگہ آپ کی باقی خشک نہیں بچے گی۔ نمبر 5، اطمینان سے وضو کرنا، یعنی کہ وضو کے دوران آپ نے جلدی نہیں کرنی، آپ نے سکون سے وضو کرنا ہے۔ نمبر 6، اعضائے وضو پر پہلے پانی چپڑ لینا، خصوصاً سردیوں میں، یعنی کہ جیسے ہی آپ نل کے نیچے اپنا بازو کریں گے تو فوراً آپ اپنا اوپر ہاتھ بھی ایسے پھیر لیں گے تاکہ جسم کا حصہ سوکھا نہ رہ جائے۔ نمبر 7، وضو کرنے میں بغیر ضرورت کسی سے مدد لینا، اگر ضرورت ہے کسی کی مدد لینے کی تو پھر آپ وضو کے دوران کسی کی مدد لے لیں، اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ کسی سے مدد نہ لیں، آپ اکیلے وضو کریں، یہ مستحب عمل ہے۔ نمبر 8، سیدھے ہاتھ سے کلی کرنا، وضو کے درمیان آپ نے جو کلی کرنی ہے یہ آپ نے سیدھے ہاتھ سے کرنی ہے، الٹے ہاتھ سے کلی نہیں کرنی۔ نمبر 9، سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھانا، وضو کے دوران آپ نے جو ناک میں پانی ڈالنا ہے یہ آپ نے ایسے سیدھے ہاتھ سے ڈالنا ہے۔ نمبر 10، الٹے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، آپ نے وضو کے درمیان جو ناک صاف کرنا ہے وہ آپ الٹے ہاتھ سے کریں گے، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف نہیں کریں گے، ایسے الٹے ہاتھ سے کریں گے۔ اور ناک کا اندرونی حصہ آپ نے اگر صاف کرنا ہے تو پھر آپ کے الٹے ہاتھ کی یہ جو چنگلی ہے، چھوٹی انگلی ہے، اس کو آپ ایسے اپنے ناک کے سوراخوں میں داخل کریں گے۔ نمبر 11، الٹے ہاتھ کی چنگلیاں ناک میں ڈالنا۔ نمبر 12، انگلیوں کی پشت سے گردن کی پشت کا مسح کرنا، یہ جو آپ نے گردن کا مسح کرنا ہے یہ کیسے کریں گے، یہ آپ اپنی انگلیوں کی پشت سے، یہ جو والا حصہ ہے انگلیوں کا آپ ایسے گھمائیں گے گردن سے، یہ گردن کا ایسے مسح کریں گے۔ نمبر 13، کانوں کا مسح کرتے وقت بھیگی ہوئی چنگلیاں کانوں کے سوراخوں میں داخل کرنا۔ نمبر 14، انگوٹھی کو حرکت دینا جبکہ ڈھیلی ہو اور یہ یقین ہو کہ اس کے نیچے پانی بہہ گیا ہے، اگر سخت ہو تو حرکت دے کر انگوٹھی کے نیچے پانی بہانا فرض ہے۔ اگر آپ نے انگلی میں انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، اگر انگوٹھی ڈھیلی ہے تو پھر آپ انگوٹھی کو ایسے ہلا کر اس کے نیچے سے بھی پانی بہا لیں، اگر انگوٹھی سخت ہے تو پھر آپ اسے ایسے آگے پیچھے کر کے انگوٹھی کے جو نیچے والا حصہ ہے انگلی کا اس پہ بھی پانی بہانا لازمی ہے، اگر پانی نہ بہا تو پھر آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ نمبر 15، معذور شرعی نہ ہو تو نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی وضو کر لینا، یعنی کہ اگر آپ کو کوئی بیماری وغیرہ نہیں ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو بیماریاں ہوتی ہیں، ان کا وضو زیادہ ٹائم تک نہیں رہتا، تو پھر ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ وضو کر کے فوراً نماز پڑھ لیں، یعنی کہ جس وقت نماز پڑھنی ہے اسی وقت وضو کر لیں اور نماز پڑھ لیں۔ لیکن جو حضرات تندرست ہیں، جن کو کوئی تکلیف بیماری نہیں ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ نماز کا ٹائم داخل ہونے سے پہلے ہی وضو کر لیں، کیونکہ جب تک وہ باوضو رہیں گے فرشتے ان کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ نمبر 16، جو کامل طور پر وضو کرتا ہے، یعنی جس کی کوئی جگہ پانی بہنے سے نہ رہ جاتی ہو، اس کا کنووں یعنی ناک کی طرف آنکھوں کے کونے، ٹخنوں، ایڑیوں، تلووں، کونچوں، ایڑیوں کے اوپر موٹے پٹھے، گھائیوں، انگلیوں کے درمیان والی جگہ اور کونیوں کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھنا، اور بے خیالی کرنے والوں کے لیے تو فرض ہے کہ ان جگہوں کا خاص خیال رکھیں کہ اکثر دیکھا گیا ہے
کہ یہ جگہ خشک رہ جاتی ہیں اور یہ بے خیالی ہی کا نتیجہ ہے، ایسے بے خیالی حرام ہے اور خیال رکھنا فرض ہے۔ نمبر 17، وضو کا لوٹا الٹی طرف رکھیے۔ اگر تشت یا پتیلی وغیرہ سے وضو کریں تو سیدھی جانب رکھیے۔ نمبر 18، چہرہ دھوتے وقت پیشانی پر اس طرح پھیلا کر پانی ڈالنا کہ اوپر کا کچھ حصہ بھی دھل جائے، یعنی کہ جب آپ نے چہرہ دھونے کے لیے پانی ڈالنا ہے تو آپ نے ایسے تھوڑا اچھال کے ڈالنا ہے تاکہ آپ کے اوپر والے چہرے کے حصے پر بھی پانی بہہ جائے، یہ صرف نیچے والے حصے پہ پانی نہ بہے، تھوڑا اچھال کے ایسے ڈالیں گے تو یہ آپ کے مکمل چہرے پر پانی گرے گا۔ نمبر 19، چہرے۔ نمبر 20، ہاتھ پاؤں کی روشنی وسیع کرنا، یعنی جتنی جگہ پانی بہانا فرض ہے اس کے اطراف میں کچھ بڑھانا، مثلا ہاتھ کونی سے اوپر آدھے بازو تک اور پاؤں ٹخنوں سے اوپر آدھی پنڈلی تک دھونا۔ نمبر 21، دونوں ہاتھ سے منہ دھونا۔ اب دونوں ہاتھ سے منہ دھونا یہ مستحب عمل ہے تو آپ نے دونوں ہاتھوں سے منہ دھونا ہے۔ نمبر 22، ہاتھ پاؤں دھونے میں انگلیوں سے شروع کرنا، یعنی کہ جب آپ نے ہاتھ دھونا شروع کرنے ہیں تو پھر آپ نے ایسے ہاتھوں کی انگلیوں سے دھونا شروع کرنا ہے۔ پاؤں بھی دھونے ہیں تو پاؤں کو بھی پاؤں کی انگلیوں سے دھونا شروع کرنا ہے۔ نمبر 23، ہر وضو دھونے کے بعد اس پر ہاتھ پھیرنا کہ بوندیں ٹپکا دینا تاکہ بدن یا کپڑے پر نہ ٹپکیں، خصوصاً جب کہ مسجد میں جانا ہو کہ فرش مسجد پر وضو کے پانی کے قطرے گرانا مکروہ تحریمی ہے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب وضو کر کے مسجد کے فرش پہ آتے ہیں تو ان کے جسم کے عضو سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوتے ہیں تو وہ ایسے آ کے مسجد کے فرش پہ جھاڑ دیتے ہیں تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ یہ جو وضو کے پانی کے قطرات ہوتے ہیں ان کو آپ نے مسجد کے فرش پہ نہیں گرانا، ان کا خیال کرنا ہے۔ نمبر 24، ہر وضو کے دھوتے وقت اور مسح کرتے وقت نیت وضو کا حاضر رہنا۔ نمبر 25، ابتدا میں بسم اللہ کے ساتھ ساتھ درود شریف اور کلمہ شہادت پڑھنا۔ نمبر 26، اعضائے وضو بلا ضرورت نہ پونچھیں، اگر پونچھنا ہو تب بھی بلا ضرورت بالکل خشک نہ کریں، اگر باقی رکھیں کہ بروز قیامت نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائے گی۔ نمبر 27، وضو کے بعد ہاتھ نہ چھڑکیں کہ یہ شیطان کا پنکھا ہے۔ نمبر 28، بعد وضو میانی یعنی پجامہ کا وہ حصہ جو پیشاب گاہ کے قریب ہوتا ہے پر پانی چھڑکنا۔ پانی چھڑکتے وقت میانی کو کرتے کے دامن میں چھپائے رکھنا مناسب ہے، نیز وضو کرتے وقت بھی، بلکہ ہر وقت میانی کو کرتے کے دامن یا پجامے وغیرہ کے ذریعے چھپائے رکھنا حیا کے قریب ہے۔ نمبر 29، اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل ادا کرنا جسے تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ باوضو رہنا ثواب ہے کہ 15 حروف کی نسبت سے وضو کے 15 مکروہات۔ نمبر 1، وضو کے لیے ناپاک جگہ پر بیٹھنا۔ اب وضو کے لیے ناپاک جگہ پر بیٹھنا یہ مکروہ ہے۔ نمبر 2، ناپاک جگہ وضو کا پانی گرنا۔ نمبر 3، اعضائے وضو سے لوٹے وغیرہ میں قطرے ٹپکنا، یعنی کہ اگر آپ لوٹے میں پانی لے کے وضو کر رہے ہیں اور لوٹا آپ کے قریب پڑا ہوا ہے تو مثال کے طور پر جیسے آپ نے بازو دھویا ہے تو بازو سے جو قطرے ٹپک رہے ہیں وہ واپسی اس لوٹے میں نہیں جانے چاہیے کہ جس لوٹے کے پانی سے آپ وضو کر رہے ہیں۔ نمبر 4، قبلہ کی طرف تھوک یا بلغم ڈالنا یا کلی کرنا، یعنی کہ آپ کعبے کی طرف منہ کر کے نہ تھوک پھینک سکتے ہیں، نہ بلغم اور نہ ہی کلی کر سکتے ہیں، یہ کام مکروہ ہے۔ نمبر 5، زیادہ پانی خرچ کرنا۔ حضرت صدر الشریعہ علامہ مولانا مفتی امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہار شریعت حصہ دوم صفحہ نمبر 23 مدینہ المرشد بریلی شریف میں فرماتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے وقت آدھا چلو کافی ہے تو اب پورا چلو لینا اسراف ہے۔ نمبر 6، اتنا کم پانی خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو، بہرحال ٹوٹی نہ اتنی زیادہ کھولیں کہ پانی حاجت سے زیادہ گرے،
نہ اتنی کم کھولیں کہ سنت بھی ادا نہ ہو بلکہ متوسط ہو۔ نمبر 7، منہ پر پانی مارنا، یعنی کہ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ جب وہ منہ دھوتے ہیں تو دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر ایسے زور سے اپنے منہ پہ پانی مارتے ہیں، تو یہ کام مکروہ ہے، تو آپ نے ایسے اطمینان سے پانی منہ کی طرف پھینکنا ہے۔ نمبر 8، منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا۔ اب بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے منہ پر پانی ڈالتے ہیں تو وہ ایسے سانس کو پیچھے کی طرف کھینچتے ہیں یا باہر کی طرف جلدی سے نکالتے ہیں، تو یہ کام کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 9، ایک ہاتھ سے منہ دھونا کہ روافظ اور ہندوؤں کا شعار ہے، یعنی کہ آپ نے جب وضو کے دوران منہ دھونا ہے تو دونوں ہاتھوں سے دھونا ہے، ایک ہاتھ سے آپ نے منہ نہیں دھونا۔ نمبر 10، گلے کا مسح کرنا۔ اب بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ گردن کے ساتھ ساتھ ایسے گلے کا بھی مسح کرتے ہیں، تو آپ نے گلے کا مسح نہیں کرنا، صرف آپ نے ایسے گردن کا مسح کرنا۔ نمبر 11، الٹے ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا۔ آپ نے کلی کرنی ہے یا ناک میں پانی چڑھانا ہے، وہ آپ سیدھے ہاتھ سے چڑھائیں گے، آپ کلی بھی سیدھے ہاتھ سے کریں گے، ناک میں پانی بھی سیدھے ہاتھ سے ڈالیں گے، صرف آپ نے یہ جو ناک کی صفائی کرنی ہے، ناک صاف کرنا ہے، وہ آپ الٹے ہاتھ سے کریں گے۔ نمبر 12، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ نمبر 13، 3 جدید پانیوں سے 3 بار سر کا مسح کرنا، یعنی آپ سر کا مسح ایک ہی بار کریں گے، سر کا مسح ایک بار کرنا فرض ہے، تو آپ سر کا مسح 2 بار نہیں کر سکتے، ایسا نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو تر کر لیا، ایسے سر کا مسح کر لیا، دوبارہ پھر ہاتھوں کو تر کیا، پھر مسح کر لیا، تیسری مرتبہ پھر ہاتھوں کو تر کر لیا، سر کا مسح کر لیا، ایسا نہیں کرنا، سر کا مسح آپ نے صرف ایک بار ہی کرنا۔ نمبر 14، دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا۔ نمبر 15، ہونٹ یا آنکھیں زور سے بند کرنا، اور اگر کچھ سوکھا رہ گیا تو وضو ہی نہ ہوگا۔ وضو کی ہر سنت کا ترک مکروہ ہے، اور اس طرح ہر مکروہ کا ترک سنت ہے۔